بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی. ناظرین، آج بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ پھر سے سامنے آئے ہیں. این ایف سی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. وہ کہتے جی این ایف سی ایوارڈ بھیک نہیں، حق ہے. آزاد کشمیر اور جی بی کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے. بہت اچھی بات ہے. این ایف سی 18ویں ترمیم میں جو حق جس صوبے کا رکھا گیا تو اس کے حساب سے ملنے چاہیے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے میاں صاحب بات کر رہے ہیں کہ این ایف سی کے حساب سے جو حق ہے، جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو فنڈز ہیں وہ ملنے چاہیے. لیکن یہاں تو گونج ہے 28ویں ترمیم کی، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ این ایف سی کو ریوزٹ کیا جائے گا، صوبوں کے فنڈز کے حوالے سے بات کی جائے گی، یا شاید این ایف سی کو صوبوں کے فنڈز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، یا جو بھی اس کا ایک فارمولا ہوگا وہ تو 28ویں ترمیم آئے گی. ابھی تو خیر چھ مگوئیاں ہیں، بعض گشت ہے، ذرائع کے مطابق خبریں سامنے آ رہی ہیں. وہ تو تبھی پتہ چلے گا کہ این ایف سی کو کیسے چھیڑا جا رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس پہ بڑا کلیئر سٹانس لے چکی ہے. وہ کہتی ہے کہ این ایف سی کو کبھی ریوزٹ نہیں کیا جائے گا اور اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی. ایون بلاول بھٹو کی مجھے ایک یہ ابھی کل کی اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے، کل پرسوں کی، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 2 ترامیم اس دور حکومت میں ہو گئی آئینی، اب تیسری کی گنجائش نہیں. وہ تو 28ویں ترمیم کے بھی حق میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں ناظرین کے بڑے میاں صاحب کچھ اور لائن پکڑ رہے ہیں، ایکچول میں کچھ اور کیا جا رہا ہے. اس سب کے علاوہ انہوں نے سابق وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی رہنما مزید معاملات بہتر بنائے، خود متعدد علاقوں کا دورہ بھی کروں گا. اچھی بات ہے جناب، وہ خود علاقوں کا دورہ بھی کریں، دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. ناظرین، دہشت گردی کے خطرے کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بتا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے افغان طالبان انتظامیہ پر زور دینے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی تاکہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے جو درپیش سنگین سیکیورٹی خدشات ہیں، خصوصاً دہشت گردی کے مسائل کو مؤثر انداز میں حل کیا جا سکے. اس سب کے علاوہ ناظرین، فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کا ٹرائل ہوگا، سب کے فیصلے آنے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، طارق فضل چودھری صاحب ہیں جو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اسی طرح کی ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ جو ہیں فیصل واڈا صاحب بھی دے رہے ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. فیض حمید سے فیض یاب کون کون ہوا تھا، کس کی جانب اشارہ ہوگا، اور کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس میں لپیٹی جائے گی، اس پہ بھی بات کریں گے. کیونکہ سینیٹر واڈا جو ہے وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید اب عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں. بہت بڑی خبر ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں. کون کون سے وہ ایسے راز ہیں جو افشا کرنے جا رہے ہیں، سب پہ ڈیبیٹ ہو گیا آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عبداللہ ملک صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور عارف بٹ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائر ظفر علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو لیٹ می اسٹارٹ ود یو بریگیڈیئر صاحب. مجھے یہ بتا دیجئے کہ پہلے آ جاتے ہیں فیض حمید صاحب کی طرف، اور اس کے بعد پھر آئیں گے بڑے میاں صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے. فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں کا ٹرائل ہوگا، سب کے فیصلے آنے ہیں. یہ طارق فضل چودھری صاحب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں، یا جو فیض حمید صاحب کے ایک فرنٹ مین کے طور پہ کنسیڈر کیے جاتے تھے اسلام آباد میں، جن کا بڑا ڈنکا بجتا تھا، بڑے تھرل تھی ان کی، بڑا ان سے خوف زدہ تھے وہاں کے لوگ، اس آفیسر کے بارے میں ان کی پریڈکشنز ہیں، یا اس آفیسر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے سر؟ میں تو ہائپوتھیسس پہ بات نہیں کرتا، نہ میں اس قسم کی ایسی اسٹیٹمنٹس پہ بات کرتا ہوں جن کا کوئی لاجک یا کوئی بیس سمجھ آئے. بیکاز فیض حمید صاحب ایک ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ان سے فیض یاب ہونے والے بہت سارے ایسے حکومت کا لوگ ہیں جو حکومتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جو فیض حمید صاحب کا کیس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک آرمی کے ڈسپلن کے تحت، آپ نے دیکھا آرمی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ان کے اوپر 3 چارجز فریم کیے گئے تھے، اور وہ 3 چارجز بڑی کلیئرٹی کے چارجز تھے. ایک چارج تھا جس میں ان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس، دوسرا تھا مس یوز آف اتھارٹی، اور تیسرا ایکسپلین کرتا تھا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو. اب جو فیصلہ آیا ہے بنیادی طور پہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پورے 15 مہینے کے ٹرائل کے اندر اس کے ان کو جو پہلا چارج ہے اس کے اوپر ان کو ٹرائی کیا گیا. ان کے اوپر جو مقدمہ چلا اس میں پروسیکیوشن نے اپنا سٹانس پیش کیا، ان کے ڈیفنس کونسل نے اپنا سٹانس پیش کیا. ڈیفنس کونسل اپنا سٹانس اتھینٹیکیٹ کرنے میں ثابت نہیں ہو سکی،
اس کے اوپر عبداللہ ملک صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, وہ کامنٹ کر سکتے ہیں. پروسیکیوشن نے اپنا اسٹیٹمنٹ سائٹ کیا اور ان کو 14 سال کی سزا ہو. اب 14 سال کی سزا ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی لیگل ہیئرنگ ہے, کوئی ان کے پاس ایک انیشیٹو کہ وہ پروپٹیو ہے کہ وہ جو ہے اس کی ریویو میں جائیں گے. ریویو کا ایک طریقہ کار ہے, آپ کو پتہ ہے, جو چونکہ یہ آرمی کا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا ہے, تو اس پہ چیف آرمی اسٹاف سے جانے سے پہلے ایک اپیل کورٹ آف اپیل بنتی ہے جہاں پہ دوبارہ مقدمہ سنا جاتا ہے, تو وہ تمام چیزوں سے گزرے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک شخص کو جس کے خلاف ایک فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک کلیریفیکیشن بھی آئی ہے کہ باقی چارجز جو وہ انویسٹیگیٹ کیے جائیں گے, تو اپنا اپنا جو ہے وہ ارسطو پناہ داغنے کی بجائے اگر ہم انتظار کر لیں اور حقائق کا انتظار کریں, ریالزم میں اور ریالٹی پہ بات کریں, کیونکہ جب آپ پرزمپشنز پہ بات کرتے ہیں, آپ جب سوچ پہ بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کا اپنا ذاتی اینگل شامل ہوتا ہے یا کسی نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے تو آپ وہ کہہ دیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے, میں اس کے اوپر جہاں تک اس چیز کو دیکھتا ہوں, میرٹ کے اوپر اور جو فوج کا ڈسپلن ہے اس کے اوپر, اور جس کے اوپر تمام چیزوں کے اوپر فورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے اپنا کنکلوژن لکھ دیا ہے, اس کے مطابق ابھی تک جو فیصلہ آیا اس میں ان کو 14 سال سزا ہوئی ہے. وہ سزا 11 دسمبر کو ہوئی ہے, وہ سزا انہوں نے کاٹ دی ہے, اس کے خلاف انہوں نے اپیل کرنی ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں یا جو آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے, یا ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ اگر ایک ٹرائل میں ہے تو اس کے خلاف جو چیزیں اٹھا کے کہہ دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کی مطلب ہے طارق فضل چودھری صاحب کا, اب میں کیا کہوں ان کی اس بات کے اوپر. تو ٹھیک ہو سر, آپ نے طارق فضل چودھری صاحب کی بات پہ یقیناً ان کو بڑا کلیئرلی فضل صاحب کو یہ طارق صاحب کو جواب مل گیا ہوگا. ملک صاحب سے میں جانتی ہوں ذرا قانونی اس کے اینگلس. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو فیصلہ تو آ گیا ہے, جیسے تھوڑا سا برگیڈیئر صاحب نے بھی گائیڈ کیا کہ فردر کیا ہوگا, مطلب ان کے پاس قانونی آگے چارہ جوئی کے لیے کیا کیا راستے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جو آئین اور قانون کی منشا ہوتی ہے, ایک ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے, اس کے تحت ہی چیزیں چلتی ہیں کہ ایک مجرم کو ایک چارج شیٹ دی جاتی ہے, پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے, اس کے کونسل ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور ظاہر ایک آرمی کا اپنا ایک ایکٹ ہے 1952 کا, اس کے تحت پروسیجر لے ڈاؤن ہوتا ہے. یہ چیزیں ساری کی ساری دیکھیں یہ پروسیجر کے حصے ہیں, لیکن جو برگیڈیئر صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, وہ لوگ جو فیض صاحب سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں یا ان سے ایک کپ آف ٹی پر ملنے کی خواہش رکھا کرتے تھے, آج وہ طوطوں کی طرح اور نجومیوں کی طرح بات کر رہے ہیں. یہ جو روش ہے نا کہ پروسیکیوشن والی, کہ ہم میڈیا پہ بیٹھ کے پروسیکیوٹ کرتے ہیں, ہم خبر نہیں دیتے یا انالیسس نہیں کرتے, ہم اپنی وش لسٹ پہ جاتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے, میرا خیال ہے کہ آئندہ یہ ہوگا. لیکن اس قسم کی میرا خیال ہے جو گفتگو ہے پرہیز کرنی چاہیے. مثلا ہمارے اپنے لیگل جو ہے, جیسے سی ایم کے پی نے کہا ہے کہ فیض حمید کو سزائے کے دائرے کا اندرونی معاملہ ہے. جی دیکھیں, جس طرح کہ ہمارے اپنے لیگل ایتھکس ہے کہ اگر کوئی میٹر کسی ہائر فورم پہ سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہو تو اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی. لیکن ابھی فیض صاحب کو اپرچونٹی ملے گی, اپیل آئے گی, پھر وہ آگے جائیں گے. لیکن جب وہ فینلٹی اختیار کر لے گی تو پھر ہم کسی میرٹ ڈی میرٹ پہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تو ان کا ایک معاملہ زیر سماعت ہے. دیکھیے, آرمی کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے ساتھ ٹرائل ہوا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا جو ایلیگیشن ان پہ لگائے گئے ہیں, جو موجودہ رجیم ہے یا اس سے پہلے کے جو رجیم میں لوگ ملوث رہے ہیں, پولیٹکس میں انوالو رہے ہیں, رجیم کو چینج کرنے میں انوالو رہے ہیں, کیا ان تک بھی جو موجودہ لیڈ ہے آرمی کی وہ تک جائے گی, وہاں بھی کوڈ آف لا اپلائی کرے گا, یا یہ جو ونڈو اپرچونٹی کھلی ہے تو اس کے تحت کون کون ماضی میں جب فیوچر میں کیا ہوگا. یہ بڑے اہم سوالات ہیں کہ کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا 2030 کے بعد جب آنے والے ادوار میں کیا وہ ان لوگوں کو بھی ٹرائل کیا جائے گا. یہ وہ سوالات ہیں جو نہ صرف اینالسٹ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ میرے خیال یہ سوچنے کی بات ہے. تو سیٹ ہو گئی ہے نا اب آنے والے دنوں میں. ہاں جی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو گئے, لیکن اس سے بہت بڑی چیز ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ دیکھیں, اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اس ملک کو اکانومی کے سروائیول کی ضرورت ہے. ہمارے جو سراؤنڈنگ میں حالات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. ہمارے یہاں دہشت گردی عروج پہ ہے, ہمارے یہاں
جو بلوچستان کا ایشو ہے، اور ہمارے جو دشمن فورسز ہیں وہ بالکل اپنی پوری کارروائیاں ڈال رہی ہیں، اور ان کے سارے کا سارا انویسٹمنٹ افغانستان کا ایشو ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے. ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو بھگتے گا. یعنی کہ یہ جو طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیضیاب ہونے والوں کا ٹرائل ہوگا، تو فیضیاب تمام سیاسی جماعتیں ہوئی تھی جو رپورٹڈلی بھی سامنے ہے کہ تمام. دیکھیں ہمارا تو وہ جیسے شیخ رشید صاحب ایک کہا کرتے تھے جب وہ فیصل واڈا کی حیثیت رکھتے تھے کہ یہ سارے کے سارے گیٹ 4 کی پیداوار ہیں، تو کیا وہ ان کا آج درست ثابت نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کو بھی نا اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، سیاستدانوں کو بھی اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے. بٹ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، فیصل واڈا صاحب جو ہیں جو بات کرتے ہیں وہ پریڈکشن نہیں ہوتی ہے، وہ وقت سے پہلے وہ کوئی بات بتا دیتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو کانٹیکٹ ہیں وہ جہاں ہے وہ سبھی کو پتہ ہے. مجھے بتائیے کہ سینٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ فیض حمید اب عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں. جب فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت بھی یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دینی ہے، لیکن ابھی تک کی وہ اطلاعات تو سامنے نہیں آئی ہیں. اب کس طرح کی یہ گواہی ہونے جا رہی ہے؟ میں آپ کی طرف یہ ایک لیگل کوشچن ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن فیصل واڈا وہ جو پروسیجر ہے اس کو نا ڈاؤٹ فل بنا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ادارے یہ طے کر چکے ہیں کہ اس سٹیپ کے بعد کیا ہونے والا، اور اس چیز کی خبر ہے فیصل واڈا کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیو پروسیس لا ہوتا ہے اس پر خود ایک کوشچن مارک آ جائے گا کہ دیکھیں یہ تو ان کے جو نمائندے ہیں جو توتے ہیں ان کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو آپ کے خیال میں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف سے گواہی نہیں دیں گے، شواہد بھی دیں گے، تو یہ ڈیو پروسیس آف لا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں جب تک چیز سامنے نہیں آتی، جب تک ایک پروسیس مکمل نہیں ہوتا، جب تک ٹرائل مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ پروڈکشن کرنا میرا خیال ہے کہ یہ لا. میں بٹ صاحب سے جان لیتی ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. واٹر صاحب نے جو بٹ صاحب بات کی ہے، واٹر صاحب اکثر پہلے باتیں لیک کر دیا کرتے ہیں یا پہلے پریڈکشنز کے نام پہ وہ جو باتیں بتایا کرتے ہیں وہ بعد میں درست بھی ثابت ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں اتنے جو 15 مہینے کا 16 مہینے کا ایک ٹرائل چلا تھا اس میں تو ابھی تک ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی ہے، یا جو کل اعلامیہ آیا تھا اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی گواہی دی ہے؟ ابھی تو خیر یہ اینگل ہی پولیٹیکل اینگل انہوں نے علیحدہ سے دیکھنے، کل کی جو ایک مین لائن تھی. آپ کے خیال میں یہ کوئی گواہی آئے گی اس طرح کے سامنے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو فیصل واڈا کے متعلق جو بات وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسی باتیں پھیلا رہے تو سب سے پہلے تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، واٹر صاحب کا. یقیناً کہ وہ کہاں سے ان کو یہ افواہیں ملتی ہیں اور وہ کیسے پھیلاتے ہیں. اگر یہ پھر وہ درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں. دیکھیں درست ثابت ہونے سے مراد وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کو ایسی اویئرنیس، کوئی خواب آتا ہے، وہی آتی ہے، یا کوئی انفارمیشن ملتی ہے ان کو. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آنے والا وقت جو اگر بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو سسٹم کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ جو پریڈکشن کرتے ہیں ان کے ذرائع آپ کے کون سے ہیں. آپ جو مس پرسیپشن پھیلاتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، آپ اگر سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس سے کیا پاکستان کی کوئی بہتری کے آثار نظر آئیں گے؟ اکانومی اچھی ہو جائے گی. یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ ان سے پوچھ لیا، کوشچن کر لیا کہ آپ کو خبر ملتی کہاں سے، آپ کا سورس کیا ہے، لیکن جو وہ خبر دیتے ہیں وہ درست بھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ان کے سورسز جو ہیں ان کو جو خبر دیتے ہیں وہ اصل میں پھیلانے کے لیے ہی دیتے ہیں. تو یہ کوئی ملک کے لیے اچھی بات تو نہیں ہے. یہ ملک تو دیکھیں آپ پہلے ہی انتشار کے اس کو جکڑ میں ہے. دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات کی بریگیڈیئر صاحب نے. میں بالکل ایک ڈسپلن ادارہ ہے ہمارا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. پاکستان کا سب سے جو ڈسپلن ادارے کے وہ سربراہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے ان کی وہ جو چیزیں پس پردہ رہی ہیں وہ تو رہی ہیں، لیکن بحثیت ایک عام انسان میں نے جو ان کے بڑے اچھے کارنامے دیکھے ہیں. انہوں نے افغان جو پالیسی تھی اس کو فالو کیا. انہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر مذاکرات کی ٹیبل پہ افغان طالبان کو لے کر آئے، پھر ان کی جان چھڑوائی امریکہ کو جو کہ اس کی وش تھی کہ میں تو ان کے اچھے جو باتیں جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو ہم نے دیکھی ہے. باقی کیونکہ یہ ایک پرائیویسی ہے ہر اسٹیٹ کی ہے. وہ دھرنا بھی ذہن میں رکھیں. اچھا یہ بات جب اس کا اینڈ ہوا تھا بالکل جی. دیکھیں انہوں نے چائے بھی پلائی تھی، بہت ساری چیزیں ایسی. دیکھیں ایک چیز فائزہ جو بڑی میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، افغانستان میں اپنی ناکامی کا سامنا کرنے والی جتنی بیرونی قوتیں ہیں نا وہ پاکستان سے بدلہ لینا چاہتی ہیں. اب کیوں لینا چاہتی ہیں؟ ہم ٹیررزم کی فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے شہادتیں پیش کرنے والے ہیں. ہم نے 1 لاکھ یہاں پر اپنے جوانوں کی قربانیاں دی ہیں. اب وہ قوتیں جو وہاں پر بالکل ناکام ہوئی ہیں تو پاکستان تو ان کے ساتھ رہا ہے.
اب وہ اس کی ناکامی کے جو اسباب ہیں وہ پاکستان سے بدلہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ٹیررزم کی طرف آتے ہیں بٹ صاحب، ٹیررزم کی طرف آتے ہیں. میں ذرا اس ٹاپک کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لوں، پھر نیکسٹ ٹاپک پہ ٹیررزم کی طرف ہی آتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. برگیڈیئر صاحب، اس میں آپ کے خیال میں میسیجنگ کیا ہے؟ اگر اوور آل جو کل سزا ہوئی ہے، کیا فوج کے لیے بھی کوئی میسیج ہے، یا صرف پی ٹی عمران خان اور پولیٹیکل سینیریو کے لیے کوئی خاص میسیج ہے آپ کے خیال میں، یا پھر ابھی ان دونوں چیزوں کو ڈی لنک کر دیا جائے اور اس کو صرف کل کی سزا کی حد تک ہی دیکھا جائے؟ ایسا یہ بہت سینسیٹیو چیز ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جس کے اوپر سارے لوگ اٹھا کے جو ہے اپنے اپنے ذہن کے تجزیے جو ہے وہ ایک شخص کے خلاف پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. درست. ہمارے ہاں یہ چیز ہے، ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ گرتے ہوئے کو ایک دھکا اور دو. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ فوج نے اپنے ڈسپلن پاکستان آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت ایک مقدمہ چلایا ہے، اور اس مقدمے کے تحت انہوں نے فیض حمید کو سزا دی ہے. اس فیض حمید اس کا تعلق فیض حمید کی سزا سے ہے. اس کے بعد انہوں نے کلیریفیکیشن دیا کہ اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ لوگوں کے جو آپ نے دو صاحبان کا، ابھی فیصل واڈا کا آپ نے ریفرنس دیا، تو ذرا بیک گراؤنڈ فیصل واڈا کا بھی اٹھا کے چیک کر لیجیے گا کہ وہ سینیٹر کس طرح بنا تھا اور کس نے بنوایا تھا. درست. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو یہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ مقدمہ کوٹ ہو رہا ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن کے حساب سے ایک مقدمہ یہ ریلیٹڈ ہے. اس کے اوپر تبصرے ہوں گے، اس کے اوپر آرٹیکل لکھے جائیں گے، تو ہمیں بڑا کاشیسلی، جیسے عبداللہ نے کہا کہ لیگل ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کامنٹ دینے. جب فوج نے یہ کہہ دیا کہ جی باقی جو چارجز ہیں جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ یا اس کے خلاف انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اس کا مطلب بھی تو عدالت میں سب ڈیوزس ہے یہ مقدمہ ہے. آپ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتے کہ جی فیض حمید صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہہ دے کہ جی فیض، دیز آر دی irrelevant comments and irresponsible comments. لیکن اب کون سمجھائے گا، کہاں سے ایجوکیشن آئے گی، کون ایجوکیشن دے گا؟ یہ تو ہم آئی تھنک وی ہیو پاس دیٹ اسٹیج. ہم تو کہتے ہیں کہ بس جی ساری دنیا، جو بندہ جس کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، ساری دنیا کی چیزیں اٹھا کے اس کے اوپر ٹھوک دو. حالانکہ ادارہ کلیریفیکیشن دے رہا ہے کہ باقی چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 9 مئی کا جو کیس ہے اس کے اندر 103 لوگ ٹرائی ہوئے تھے، ان میں سے کچھ کو سزا دی گئی تھی، کچھ کو چھوڑ دیا گیا. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو سزا دی گئی تھی، وہ اپنی سزا بھی مکمل کر چکے ہیں جی، اور کچھ ابھی تک یہ. تو وہ ایک الگ چیز تھی جو ہو رہی تھی. اب ہمارے ہاں جس کو آپ سن لیں گی ہر قسم سے چیز کو ریلیٹ کر کے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو فیض حمید کے اوپر لے آئے. برگیڈیئر صاحب، یہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، یا یہ جو بلاول زرداری کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، میں دونوں کی اسٹیٹمنٹ بتا دیتی ہوں کہ 9 مئی کے واقعات، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی پلٹنے کا منصوبہ تھا، فیض حمید اس کا حصہ تھے. یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر کی ہے. اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید دونوں اپنے وقت کے فرعون تھے، آج مکافات عمل سے گزر رہے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہائی لیول پہ، ہمارے پولیٹیشینز جو لیڈرز ہیں وہ اگر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیں گے تو سر ڈسکشن تو رہے گی پھر ان پہ. ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا جی، اور آپ کی شاید آپ کی میموری میں نہ ہو، جی، آپ چھوٹی ہیں، لیکن میری میموری میں ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا اور پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اس وقت پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اور پارٹیاں تھیں جنہوں نے مٹھائی بانٹی تھی اور اس کو تاریخی فیصلہ قرار دیا تھا. تو میرا خیال یہ بلاول صاحب کی میموری میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے. تو ہر وقت تو یہی مطلب ہے، یہی ہوتا ہے کہ جی جب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ، وہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے وہ دیں گے اپنی سیاست کے حساب سے، اس کے اوپر مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ جی انہوں نے کیوں یہ اسٹیٹ، ان کا پروگٹیو ہے، وہ جس طرح چیز کو دیکھتے ہیں وہ دیکھیں. میں تو آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو مقدمے کی میرٹ اور مقدمے کی کلوزز اور مقدمے کی اس سے تعلق رکھتی ہے. باقی جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی مرضی ہے، جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے حساب سے کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں تو بہت چیزیں بہت ٹینیور میں ہوتی رہی ہیں نا. ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک لوگ جو ان کی سزا ہے اس کو جوڈیشل مرڈر کا رائٹلی کہتے ہیں، لیکن اس وقت لوگ تھے جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی ان کی سزا آنے کے بعد. تو یہ چیزیں پاکستان کی سیاست میں جب بھی کوئی پارٹی پوزیشن میں ہوتی ہے
اس کے خلاف جو بھی پارٹی انفار ہوتی ہے وہ کوئی کام کرتی ہے یہ چیزیں. لیکن جو چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ایک سزا دے دی گئی ہے, باقی چارجز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو میں تو اس حساب سے اس مقدمے کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اٹ از سب جوڈس ان دی کورٹ, سو ون شوڈ بی ویری کیئرفل وائل کمنٹنگ آن دی فیوچر پراسپیکٹس آف, کیونکہ فیوچر پراسپیکٹ جب بھی آپ کریں گے آپ اس میں پرزمپشن ایزمپشنز اور اپنی جو ذہن آپ کی ذہن کی جو سوچ ہے آپ اس میں وہ شامل کریں گے. اگر وہ سوچ فیور میں ہے آپ وہ ڈالیں گے, اگر اگینسٹ ہے آپ تو وہ ڈالیں گے. اس سے گریز کرنا چاہیے اور انتظار کرنا ہے. آخر 15 مہینے پہلے بھی انتظار کیا نا, تو ابھی تھوڑا انتظار کر لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں برگیڈیئر صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ملک صاحب سے جان لوں. ملک صاحب, پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکشنز کی بات ہو رہی تھی, جو 3 پریس ریلیزز ہمارے سامنے آئی تھی, اس سے پہلے بھی جو 2 پریس ریلیز آئی تھیں. مجھے یاد ہے ایک بار 2 بہت ہی نوٹڈ طالبان کمانڈر تھے تحریک طالبان کے, شاید آپ کے بھی نالج میں ہو, ان کو سزائے موت بھی ہوئی تھی. ان کی سزائے موتیں جو تھی وہ بھی تروائی گئی تھی فیض حمید صاحب کی طرف سے تھرو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر, اور بعد میں ہم نے اس کا پھر نتیجہ دیکھا بھی اور بھگتا بھی تھا. وہ تو ان پہ چارج نہیں ہو سکتا نا, اگر میں آپ سے قانونی اینگل کے حساب سے پوچھوں, کیونکہ وہ تو انہوں نے آفیشیل کورس آف ڈیوٹی میں کیا ہوگا, تو اس کا تو کوئی چارج نہیں ہو سکتا. امپورٹنٹ ہے وہ پہلا ان کا جو حصہ تھا وہ ان کا جب ود ان سروس تھے اپنے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ جو انہوں نے آفیشیل کورس آف ڈیوٹی کا حصہ ہوگا نا اس میں. اب دوسرا جو پورشن ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جی بطور سیولین جب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دیکھنا وہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آرمی کا پرسنل کسی ایسی سازش میں ملوث ہے جو ادارے کے خلاف کر رہا تھا. اب دیکھا نا برگیڈیئر صاحب بالکل صحیح کہا, اب ادارہ دیکھے گا, ایکٹ دیکھے گا, جو رولز ہیں وہ دیکھیں گے کہ آیا اس میں کتنی شواہد ہیں, کتنی سچائی ہے, کتنی ڈیپتھ ہے, کون سے پیرامیٹر اڈاپٹ کیے گئے ہیں, کون سے ان کے اوپر شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں, ان کی بنیاد پہ ٹرائل ہوتا ہے. اس میں تو اب تو سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ سیولین کا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ بھی انڈر ٹرائل ہو سکتے ہیں, ہو تو سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کون کون سے ایسے ایکٹ کیے ہیں جو ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچے, جب میڈیا کی زینت نہیں بنے یا ڈسکشن کی ٹیبل پہ نہیں آئے. یہی تو برگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو بھی ویٹ اینڈ سی کیا جائے, کہ ابھی انہوں نے کہا کہ سبجوڈس میٹر ہے, ابھی فائنلٹی نہیں ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی میٹر سبجوڈس ہو اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ کر کے ایک رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں کہ کسی کے خلاف ایک بیانیہ گھڑ لیا ہے کہ نہیں فیض صاحب تو ایک بہانہ تھے, اصل نشانہ تو کوئی اور تھا. تو یہ میرے خیال اس قسم کی ڈسکشن سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور جو ایسے معاملات اس طرح کے پولیٹیشینز کو سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے کہ اور جو اس ایسے طرح کا معاملات جو نیگیٹیوٹی جنریٹ کریں, ایسے معاملات جو ملکی انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوں ان کو تو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں بٹ صاحب سے جان لوں, بٹ صاحب ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, میں بالکل سیکنڈ کروں گی ملک صاحب کی بات کو اور برگیڈیئر صاحب کی بات کو کہ نیگیٹیوٹی بڑے حساس کچھ میٹرز ہوتے ہیں, ان میں نیگیٹیوٹی جنریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب کل سے پرسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی چیزیں زیر بحث ہے, اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر اس پہ کامنٹس بھی دیے جا رہے ہیں, انالیسز بھی آ رہے ہیں, اور اس پہ پریڈکشنز بھی آ رہی ہیں. کیوں اتنی نیگیٹیوٹی جنریٹ کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں, یا کیوں اتنی چیزیں کھل کے بتایا جا رہا ہے جی کل کو یہ ہوگا, پرسوں کو یہ ہوگا؟ جب ہوگا, ابھی بھی تو آ گیا نا اعلامیہ سامنے, بتا دیا گیا, جب ہوگا تو تب دیکھا جائے گا. عمران خان کو اس سے ریلیٹ کر دینا, تحریک انصاف کو اس سے ریلیٹ کر دینا, دوسرے سیاستدانوں کو کر دینا, جو فیضیاب ہوا تھا, فیضیاب تو پھر اپنے وقت میں سارے ہی ہوئے تھے, پھر 1-2 کو کیوں کیا جا رہا ہے, اور کیوں یہ سارا کچھ سینیریو جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے فیضا, دراصل یہی جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو اس بارے میں ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ جس طرح کی وہ بیٹھ کر پریڈکشنز دیتے ہیں جس کا تعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل سے نہیں ہے, مسائل بڑھانے کے لیے ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات جو میں سمجھا ہوں, جو برگیڈیئر صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے, اور جو میں بھی بحثیت ایک اسٹوڈنٹ ایز اے پولیٹیکل, کہ ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ پبلک نہیں ہوتا. جو سیول کورٹس ہے ہماری, جو سپریم کورٹ بھی ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ پبلک ہوتا ہے. اس فیصلے میں آپ تمام ایلیگیشنز جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے. اب وہ کیونکہ ان کا ایک ڈسپلن ہے, اور اس ڈسپلن کے تحت ظاہر ہے انہوں نے کورٹ مارشل میں اور ایک سیول جو
कोर्ट है उसमें एक डिफरेंस तो है। हमें पता ही नहीं है कि हम उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो कौन से हैं जहां पर उनको सज़ा दी गई है। 2016 से लेकर 2018 तक जहां पर मियां साहब जो है वो नाहिल हुए थे उसकी सज़ा मिली है। फिर उसके बाद जो रिगिड जो इलेक्शन के ऊपर बात होती थी जो 2018 में तो उसमें दी गई है, या फिर उसके बाद 2021 के बाद अब जो मैं समझा वो ये है कि उनको फैज़ हमीद साहब को सज़ा दी गई है। जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि अपनी ड्यूरेशन टेन्योर में थे शायद वो नहीं है। ये देखें ये इसलिए एक शख्सियत को सज़ा मिली अब जो वो रिटायरमेंट के बाद अब देखें ये तो चीज़ तब हो जो मेरे और आपके पास एक फैसले की कॉपी हो, या फिर वो जो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं उनके पास वो फैसले की कॉपी हो जिसको वो पब्लिक करके दिखाएं कि देखें जी ये चीज़ें थी जिसके ऊपर ट्रायल हुआ जहां पर उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर उनको ये सज़ा दी। जब ये एक हमारा क्योंकि एक डिसिप्लिन अदारा है उन्होंने सज़ा दी है, और जैसे सब ये कह रहे हैं मैं भी ये उसको एंडोर्स करता हूँ कि अभी वो चीज़ जो है अंडर ट्रायल है, उसका फैसला कंप्लीट आ लेने देना चाहिए। हमें असल में तवज्जो देनी चाहिए अपने मसाइल के ऊपर, जो हमारे मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, जो हमारे कौमी मसाइल हैं, जो हमारे इलाकाई मसाइल हैं, उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, उसके ऊपर लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। हमें अब अपने ट्रैक से नहीं हटना चाहिए। सही है। ये जो तारिक अली चौधरी साहब हैं या ख्वाजा आसिफ हैं, इनको तो वैसे शर्म आनी चाहिए कि ये बिलावल साहब भी हैं इस लिस्ट में, फैसल वोडा भी हैं, खुद उस इदारे के मतलब क्या कहते रहे। दूसरी बात है कि फैसल वोडा साहब ने कल भी स्टेटमेंट दी है मुख्तलिफ चैनल पे कि ये देखा मैंने ये कहा था। हमारे हर प्रोग्राम में यही कहते हैं कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात भी पूरी हो गई। अब देखे ना कोई जज अगर ड्यूरिंग डिस्कशन कोई अपना माइंड शो कर दे, अभी फैसला ना आया हो तो हम उससे कहते थे सर जो कि आपने एक माइंड शो कर दिया है तो बेहतर है आप कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आप ये प्री थॉट बना के बैठे हैं कि मैंने क्या करना है तो आप ये केस न सुने। तो मेरा ख्याल है कि ये वो अगर उसके बावजूद इस किस्म का कोई फैसला आता है ये तो पब्लिकली भी मलिक साहब ये डिस्कस होता है कि जज साहब के रिमार्क्स से लगता है कि उन्होंने अपना माइंड शो कर दिया। तो हम कहते हैं कि अगर इस किस्म के जब फैसले आ जाते हैं तो उनकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं होती, वो अपनी अहमियत खो देता है, बल्कि वो कहता है कि एक बायस था, प्री थॉट था। तो मेरा ख्याल है कि इदारे को भी चाहिए कि फैसल वोडा जैसे लोगों को वो बाज रखें, क्योंकि वो उनके लिए कोई नेक नामी नहीं कमा रहे, वो इदारे को बदनाम कर रहे हैं। वो खुल खुला के बात करते हैं, बड़े ढिठाई के साथ बात कर रहे हैं, ना तो वो लॉयर हैं ना उन्हें कोई आर्मी एक्ट के मतलब कोई पता है। हाँ वो मुखबर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मुखबर को भी बड़े ध्यान और सोच समझ के ऐसी बात करनी चाहिए कि कल कहीं ये सारी की सारी मुखबरी उनके खिलाफ कोई और ना कर रहा हो। बिल्कुल सही हो गया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस है उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।